آج وقت ہے، کیونکہ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا۔ دیکھو دیکھو، مرنے کے بعد نہ پچھتانا کہ کاش میں کچھ نیکیاں کیا ہوتا۔ یقین مانو ہمارے 2 گھر ہیں، یقین مانو ہمارے 2 گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر تو دوسرا زمین کے اندر۔ جب ہم قبر میں تنہا ہوں گے تو یہی اچھے کام ہماری ڈھال بنیں گے، یہی اچھے کام ہماری ڈھال بنیں گے۔ شرعی رہنمائی سے ذہن کو خالی نہ رکھو، بات کو سمجھو بھائیو، بات کو سمجھو بھائیو، بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 25ویں تو رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 25 تو رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، اور تو اور دنیا بھر میں یہ ادارہ عام ہو جائے، اور تو اور دنیا میں یہ ادارہ عام ہو جائے۔ بے بس و بے کس کی حمایت کیجیے، سچے دل سے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے گا۔ افضل عبادت تو وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، افضل عبادت تو وہ ہے جس میں محنت زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو، مطلب محنت زیادہ تو پھل بھی زیادہ، محنت زیادہ تو پھل بھی زیادہ۔ ایک کام درجہ کمال کو پہنچا دے گا، ایک کام درجہ کمال کو پہنچا دے گا۔ صحیح وقت پر یہ عوامی خدمت نہ کرتے ہوئے بعد کاش میں یہ کام کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا ہوتا کہنے سے کیا فائدہ؟ جب خدا کو محبوب ہے ان غریبوں کی آہوزاری، جب خدا کو محبوب ہے ان غریبوں کی آہوزاری، تو سوچو کس جانب آپ سبھی کی نظر جا رہی ہے؟ بولو، مال کی طرف یا مولا کی رضا کی طرف؟ مال کی طرف یا مولا کی رضا کی طرف؟ انسان کی بلندی عمارتوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، انسان کی بلندی عمارتوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ اسی لیے مال کا بت دل میں بسائے نہ رکھو، مال کا بت دل میں بسائے نہ رکھو۔ یقین جانو بدبختی ایک دن برباد کر کے رکھ دے گی۔ میرے ماں بھائی بہنوں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ ایمان کی حرارت پیدا کرو اور قلب کو گرما لو اور دلوں کو صاف کر لو۔ اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی تو جوش دکھاؤ، اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی تو جوش دکھاؤ۔ جوش جنوں کی وہاں پوری اجرت دی جائے گی۔ ایمان اور عمل کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اکیلے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دوا خود پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے، دوا خود پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا احساس کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ وہاں کی کھیتی کو سرسبز کرو، وہاں کی کھیتی کو سرسبز کرو۔ خدا خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا میرا کنبہ ہے، خدا خود فرماتا ہے کہ یہ دنیا میرا کنبہ ہے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تم نے اس کا لحاظ رکھا؟ اسی لیے پر امید زندگی بتانا چاہو تو ہمارے ادارے سے جڑ جاؤ۔ آؤ دعاؤں سے بھرا ماں کا آنچل منتظر ہے۔ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ انسان کی کوشش بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، انسان کی کوشش بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ کوشش کرو تو پھل ملے گا۔ جس نے بھی اس عالم کو فانی جانا، جس نے بھی اس عالم کو فانی جانا تو اس عالم کو باقی جانا۔ چاہے تو دولت کا خطرہ لے لو پر ایمان کا خطرہ نہ لو۔ اللہ کے لیے ایمان کا خطرہ نہ لو۔ ہمارے ممبرز کو ڈونیشن یا چندہ دینے والے حضرات خوشی سے دے دیا کرو، کیونکہ یہ ماں کا من ادارے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ان کو اگر چندہ دینا چاہو تو خوشی سے دے دیا کرو۔ اگر نہ بھی دیے مگر زبان سے نازیبا کلمات نہ کہے، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہے۔ یاد رہے، لفظوں کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لفظوں کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مظلوم لوگوں کو تکلیف دینا تو ایذائے مسلم ہے۔ مظلوم لوگوں کو تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ غریبوں کو گلے سے نہ لگانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
غریبوں کو گلے سے نہ لگانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ تو کیا، آپ کی نسل در نسل کو بھی یہ تکبر دوزخ کا راستہ دکھا دے گا۔ یہ تکبر دوزخ کا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے اور دوسرے نمبر پہ حساس لوگوں کی بھلائی پسند ہے اور آخر میں عبادت ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ حسن سلوک بھی دین کا اور ایمان کا ہی حصہ ہے، وہ بھی عبادت سے پہلے، وہ بھی عبادت سے پہلے۔ اسی لیے اس ادارے سے جڑ جاؤ، ورنہ بے درد لوگوں کے روزے اور نمازوں کو بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر ہمارے ادارے میں ہم اقسام کے ممبرس ہوں گے، نمبر 1، نمبر 2، A to Z، اس طرح سے ہم اقسام کے نمبرس کو ہم اپائنٹ کریں گے، تو وہ اپنے گروپ کے لحاظ سے، اپنے اپائنٹمنٹ کے لحاظ سے وہ کام کریں گے۔ نمبر 1 پہ A آتا ہے، A میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ممبرس ہو جائیں گے، اور B میں بڑی بڑی رقم دینے والے ممبرس، جیسا کہ سارا سٹی کے اونر شاہین رضا، آپ سب سے پہلے ہمارے ادارے کے ممبر ہیں، جو آپ نے اس ادارے کے لیے ایک پلاٹ وقف کر چکے ہیں۔ C نمبر پہ چندہ جٹانے والے ممبرس ہوں گے، D پہ دور دور کا دورہ کرنے والے ممبرس ہوں گے، اور E پہ اشاروں کو سمجھنے والی خفیہ ٹیم ہوگی، اور F پہ فنکشن میں ارینجمنٹ کرنے والے ہوں گے، اور G گروپ میں گھر گھر گھوم کے ممبر بنانے والی ٹیم ہوگی، اور H گروپ میں ہمدردی بتا کے ہماری کتابیں پرنٹ کروانے والی ٹیم ہوگی، I گروپ پہ ادارے کی خاص دیکھ بھال کرنے والی ٹیم ہوگی، J گروپ میں جمع خرچ کی ذمہ داری نبھانے والے ہوں گے، K گروپ میں کمال کے کام کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ SP کے پاس جانا، DC کے پاس جانا، بڑے بڑے ممبران سے ملنا، ایسے گروپس والے K گروپ میں رہیں گے۔ L گروپ میں لائن سے بٹھا کے فنکشن ارینج کرنے والے ہوں گے، M میں مالی مدد کرنے والے ہوں گے، N گروپ میں نعتیں سنانے والی ٹیم ہوگی، O گروپ میں آفیسز جا کے کتابیں سیل کرنے والے ٹیم ہوگی، P میں پیپرز میں خبریں چھپوانے کا کام ذمہ داری نبھانے والی ٹیم ہوگی، Q میں قراءت پڑھانے والی ٹیم ہوگی، R میں رپورٹ دینے والی ٹیم ہوگی، S میں اسکول جا کے کتابیں فروخت کرنے والے ہوں گے، T میں ٹکٹس فروخت کرنے والے ہوں گے، U میں اجالے کا انتظام کرنے والے ہوں گے، V میں ولیجز کا دورہ کرنے والے ہوں گے، V میں ولیجز جا کے دورہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ سبھی کو سدھرنے والے اور سلگھنے والے بھی مل جائیں گے۔ اس ادارے میں کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھائیے اور ان کے ساتھ مسخرہ پن بھی نہ کریے، مگر یاد رہے مسلمانوں کی دل شکنی تو بلائے عظیم ہے، مگر یاد رہے مسلمانوں کی دل شکنی تو بلائے عظیم ہے۔ برائیاں تو لذت دیتی ہیں، مگر اے لذت کتنی دیر تک، سوچو۔ اے ادارے سے جڑنے والوں، مظلوموں کی تائید کرو اور یا قیوم کثرت سے پڑھتے رہو تاکہ قائم رہے عز و وقار، آئے چمن میں نئی بہار۔ یہی حسرت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ کام کرو۔ بروز قیامت ہمارے یہی اچھے کام پہاڑ سے بھی بڑا سہارا بن کے آئیں گے۔ یہی تو صحیح توشہ ہے آخرت کا۔ اس ادارے سے جڑنے کی نیت کرتے ہی تمہیں ڈھیر ساری نیکیاں ملے گی، تمہیں ڈھیر ساری نیکیاں ملے گی۔ پریشان حال ماؤں کو دیکھو تو مسکراؤ، آپ کی نظر واپس لوٹی بھی نہیں، وہاں تمہارے لیے ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور دکھی ماؤں کی دعائیں لے لو، تو تمہیں نصرت ملے گی اور رحمت چھما چھم برسے گی۔ حضرت خواجہ غریب النواز اجمیر شریف، آپ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اچھے کام کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اگر خدا چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے، مگر یاد رہے ایک ماں کی بد دعا کو چھوڑ کر۔ اسی لیے دکھی ماؤں کا لحاظ کرو، کیونکہ ماں کی بد دعا معاف نہیں کی جاتی۔ نزا کی سختی جن پہ بیتی ہے وہی جانے کہ خوف کیا ہے اور ماں کی بد دعا کیا ہے، موت کیا ہے۔ اسی لیے جسم سے روح خیر سے جدا ہو، ایسے اچھے کام کرو اور اس ادارے کو دنیا بھر میں پھیلانے والے بنو، کیونکہ سبھی کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ ہم سارے کے سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ